یہ ہمارے پاس اوریجنل بین ویکس ہے، میلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کے جو بین کا آپ کو پتہ ہے ٹمپریچر کم یا زیادہ کرنا پڑتا ہے، ایک ہی بار ویکس لگانی ہے اور ایک ہی بار میں آپ نے اس کو اتارنا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں لونگ بھی آپ ایک اور لیئر اس کے اوپر جتنی موٹی ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا، اتنی موٹی لیئر ویکس ہیٹر تو آپ کو ڈبل میں بھی مل جاتا ہے، سنگل میں بھی مل جاتا ہے۔ مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے۔ اگر آپ نے پروفیشنل یوز کے لیے لینا ہے تو پھر آپ ڈبل کنٹینر لے لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے گھر پر رہتے ہوئے ہی بین ویکس کو یوز کرنا ہے تو اس کے لیے سنگل جو کنٹینر ہوتا ہے جو ریزنیبل پرائز میں بھی مل جاتا ہے وہی انف ہوتا ہے۔ اب ویکس کی اگر بات کریں تو ویکسز میں ڈفرنٹ کلرز میں، جیسے کہ ابھی آپ کو دکھائی جا رہی ہے، یہ ہمارے پاس اوریجنل بین ویکس ہے جو کہ آئل بیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آئل کی طرح ورک کرے گا، اتنا سموتھ طریقے سے آپ کے جو ہے وہ باڈی پہ جو ہے وہ اپلائی ہوگا، اور مطلب کہ جب آپ اس کو کھینچیں گے تو یہ ٹوٹے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ جو کہ فیک جو آپ کا ویکس ہوتا ہے اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پلاسٹک کی طرح سے کام کرتا ہے، جیسے ہی آپ سکن کے اوپر لگا کے اتارتے ہو تو وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ڈفرنٹ کلر ہیں، جیسے کنٹینر میں آپ کو گرین کلر نظر آ رہا تھا، یلو کلر میں نے اس میں آپ کو مکس کر کے دکھا دیا۔ اس کے علاوہ چارکول یعنی بلیک میں آپ کو مکس کر کے جو ہے وہ دکھا دیا۔ جیسے ہی آپ کنٹینر کا بٹن آن کرتے ہو تو یہ مطلب ہیٹ اپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے آپ کی یہ ویکس میلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کے جو بینز ہوتے ہیں وہ میلٹ ہو کے لیکوڈ فارم میں آ جاتے ہیں، اور پھر آپ اس سے آسانی سے اپنی باڈی پہ، اپنے فیس پہ جو ہے وہ اس کی اپلیکیشن کر سکتی ہو۔ کیونکہ یہ تھوڑی سی ایکسپینسو ہوتی ہے تو اس کو زیادہ تر لوگ فیس کے بالوں کو ریموو کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میلٹ ہونے کے بعد یہ کس فارم میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے بلیک آئل ہوتا ہے کوئی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ بہت زیادہ آپ نے اس کو گرم نہیں کرنی۔ ویسے تو ہیٹر ٹمپریچر کو خود مطلب سلیکٹ کر لیتے ہیں، اتنا کوئی ایشو ہوتا نہیں ہے، لیکن سکن کا مسئلہ ہے تو آپ نے فنگر کے ساتھ ضرور اس کو ٹچ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پہلا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ نے اپنے ہاتھ پہ کر کے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو اس چیز کی تسلی ہو جائے کہ بہت زیادہ گرم نہیں ہے، کیونکہ ویدر کے مطابق آپ کو پتہ ہے ٹمپریچر کم یا زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ کتنے زیادہ ان کے فیس کے اوپر بال نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان بالوں کو بہت ہی آسانی سے، اگر ان کی اتنی گروتھ ہے تو آپ بہت ہی اچھے طریقے سے اس ویکس کے ساتھ ان کو ریموو کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور کنٹینیوسلی جب آپ اس ویکس کو یوز کرتے ہو تو آہستہ آہستہ آپ کے فیس سے بالوں کی جو یہ ہوتی ہے گروتھ، یہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے فیس کے اوپر پاؤڈر اپلائی کرنا ہے، لوز پاؤڈر، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی بھی ٹیلکم پاؤڈر یوز کر لیں اور اس طرح سے آپ نے بھر کے اچھے طریقے سے اپلائی کرنا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے تاکہ آپ کے فیس پہ چپکے ہوئے جو بال ہیں وہ اپنی سکن سے تھوڑے اکھڑ جائیں، ٹھیک ہے، اور آپ آسانی سے ان بالوں کو ریموو کر سکو، ٹھیک ہے۔ دونوں ہم لوگوں نے پورے فیس کے اوپر، کیونکہ فل فیس پر ہی ہم نے ویکسنگ کرنی ہے تو فل فیس پر ہی اس پاؤڈر کو اپلائی کر کے، اور آپ نے اپوزٹ ڈائریکشن میں بھی ہلکا سا رب کر لینا ہے تاکہ آپ کے بال آپ کی سکن سے تھوڑے مطلب کہ اکھڑ جائیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اوپر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے ویکس کو یوز کرنا ہمارے بگنرز کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ آدھے بال اترتے ہیں، آدھے نہیں اترتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، سب کچھ آج کے اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے ڈائریکشن کے مطابق ویکس کو یوز کرنا ہے، آپ نے اسپیچولا کی مدد سے جو ہے وہ ویکس کو یوز کرنا ہے، اور جس ڈائریکشن میں آپ کے فیس پر بال ہوتے ہیں اسی ڈائریکشن میں آپ نے فیس پہ ویکس لگانا ہے، اور نیچے جہاں سے آپ نے بالوں کو اتارنا ہوتا ہے وہاں آپ نے ایسے گول اپنا اسپیچولا گھمانا ہے، ٹھیک ہے، اس ایریا پر۔ اس کے بعد ہلکا سا اسپیچولا کو جب آپ اس طرح سے کریں گے 2 سے 3 بار تو یہ یہاں سے آپ کی ویکس ہلکی سی اکھڑ جائے گی۔ اب آپ کو یہ ویکس مل گیا جہاں سے آپ آسانی سے اپنے ویکس کو گرپ دے کے پکڑ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں کتنی آسانی سے یہ بالکل ٹوٹ نہیں رہی ہے، اور کتنی آپ کے ہر ایک بال کو اس نے 1 منٹ کے اندر ریموو کر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے ویکس کو صحیح طریقے سے اپلائی کیا تھا اور صحیح طریقے سے اس کو آپ نے مطلب کہ اتارا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر سے اگین آپ دیکھیں ہم نے پورے ویڈیو میں آپ کو بہت اچھی طریقے سے گائیڈ کر دیا ہے۔ یہ ویکس کا ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو دوسرے کسی ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جی اس جگہ پہ آپ کا ڈرائی ہونا چاہیے، فنگر سے ٹچ کر کے دیکھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے اس طرح سے اچھا کچھ لوگ یہاں سے اتارتے وقت اپنی چٹکی کو سکن کے اوپر ٹچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے سکن ڈیمیج ہوتی ہے، یعنی کئی دفعہ ہماری چٹکی کاٹی جاتی ہے سکن کے اوپر، ٹھیک ہے، اور جس سے وہاں پہ بلڈ وغیرہ نکل سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے جس جگہ سے اتنی یہ مطلب کہ ہارڈ طریقے سے آپ کے فیس کے سکن کے ساتھ چپکتی ہے کہ اگر آپ ناخون کے ساتھ
साथ इसको उतारने की कोशिश करेंगी या नाखून अपना स्किन के ऊपर आप लगाएंगी तो ये डेंजरस हो सकता है, स्किन बर्न यानी कि ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो आपने ऐसे पहले जो है वो मतलब अच्छे तरीके से स्किन को खींच के तो आपने अपनी स्ट्रिप को ऐसे रिमूव करना है। आँखों के पास का हिस्सा बड़ा सेंसिटिव हिस्सा होता है, उस हिस्से पर भी आपने बहुत एहतियात के साथ लगानी है और कोशिश करनी है कि अपनी आईब्रोज पे या अपनी जो लैशेस होती हैं उन पर अगर उनके पास बिल्कुल, कुछ लोगों के बहुत पास तक बाल होते हैं, तो अपनी लैशेस पे या आईब्रोज पे अपने हाथ रख लिया करें प्रोडक्ट लगाने से पहले, उससे आपकी आईब्रोज वगैरह सेव हो जाती हैं। या अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो तो फिर आप कोई टेप से उसे ढांप लिया करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि जी हम लोग किस तरह से बिल्कुल ईजी तरीका है नीचे से। अच्छा, हम लोगों ने जब भी स्ट्रिप को खींचना होता है ना, फिंगर से अपनी स्किन को बहुत अच्छे से टाइट किया होता है हम लोगों ने। ठीक है, और उस फिंगर को हम जहाँ जहाँ स्ट्रिप हमारी खींची जाती है वहाँ वहाँ हम अपनी फिंगर को आगे आगे करते चले जाते हैं। जैसे इनके फोरहेड के ऊपर आप देखें डायरेक्शन बाहर की साइड पर है, ठीक है, कानों वाली साइड पर है, तो हमने किस तरह से अप्लाई करना है, हमने ऐसे ढांप लिया, ऊपर से भी बालों को, नीचे से भी बालों को ढांप लिया, आईब्रोज के बालों को। और अब ये देखें, आप अब इतना क्विकली हम लोगों ने आसानी से जो है, क्योंकि हमें अब डर नहीं है कि हमारी आईब्रोज जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी, उन पे हमारी ये वैक्स लग जाएगी। ठीक है, अच्छा अगर लग भी जाती है तो फिर आप कोई भी ऑयल लेके और उसके साथ हल्का सा रब करके इसको उतारें। वैसे अगर आप खींचने की कोशिश करेंगे आईब्रोज पे, मतलब मैं आप कह रही हूँ कि बाय मिस्टेक अगर आईब्रोज पे लग जाती है तो वहाँ थोड़ा सा कोई भी ऑयल लगा लें और फिर आप इसको जो है वो आपकी वैक्स वहाँ से उतर जाएगी, आपके बाल रिमूव नहीं होंगे। ठीक है, इसी अब ये देखें अपोजिट डायरेक्शन में हमने जब इनको रिमूव किया है तो हमारा फोरहेड से सारे बाल अच्छे से जो है वो रिमूव हो गए हैं। ठीक है, अब हम दूसरी साइड पर भी, यानी कि जो हमारा बिल्कुल फोरहेड वाला हिस्सा है उसकी डायरेक्शन बालों के नीचे की तरफ है, तो उसे ज़ाहिर है हमने नीचे की तरफ ही अप्लाई करना है। ठीक है, इसी तरह फुल फेस पर हमें देखना होता है। इसी तरह जब आप बाजू पे, बॉडी पे भी वैक्स कर रहे होते हो तो आपको बड़े अच्छे तरीके से जज करना होता है कि कौन सा बाल कहाँ का है, किस तरह से आपने उस पर वैक्स की एप्लीकेशन करनी है, स्ट्रिप कैसे लगानी है और उसको कौन सी डायरेक्शन में खींचना है। ठीक है, जब आपको इस चीज़ की समझ आ गई ना, क्योंकि ख़ास तौर पर हम अपने बिगिनर्स के लिए जो है ये वीडियोस बना रहे होते हैं। ठीक है, और बिगिनर्स को इसी चीज़ की समझ अगर आ गई ना कि डायरेक्शन बाल की क्या है, तो बस फिर वो अच्छे तरीके से वैक्सिंग वगैरह कर सकती हैं। ठीक है, और ये देखें अब हमारे इस साइड पे जो बाल हैं इनकी डायरेक्शन जो है ये दूसरे कान की साइड पर जाएगी। ठीक है, यानी जिस साइड के बाल हैं उस साइड पर ही हमने उनको अपनी वैक्स को अप्लाई करना है। इस स्ट्रिप को अगर आप लॉन्ग भी रखना चाहते हो ना, यानी कि आप छोटे छोटे पैच की शक्ल में नहीं उतारना चाहते हो, आपका दिल है कि आपने एक ही बार वैक्स लगानी है और एक ही बार में आपने इसको उतारना है, तो आप ये देखें लॉन्ग भी आप इसको लगा सकते हो, लेकिन उतारते वक्त आपने एकदम से पूरी वैक्स को नहीं उतारना। इस तरह स्किन हमारी लूज़ होती है। वैसे भी जिस क्लाइंट के फेस पर मैं काम कर रही हूँ ऑलरेडी इनकी स्किन काफ़ी लूज़ है, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि आपके क्लाइंट की स्किन मज़ीद और लूज़ हो, इसलिए हमने फिंगर रख के छोटे छोटे स्ट्रोक में हमने फिंगर से स्किन को खींचा हुआ है। ठीक है, और खींच के इस तरह से जो है वो मैंने बालों को रिमूव किया है। देखें कितना अच्छा वैक्स है कि जस्ट फ्यू सेकंड में आपकी स्किन से जितने भी बाल होते हैं उनको 1 मिनट में रिमूव कर लेता है। लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल बातें भी होती हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। कुछ लोग उसी चीज़ को जो कि हमारे पास सोने की तरह काम कर रही होती है, ठीक है, इतनी मुफीद तरीके से काम कर रही होती है, उसे ज़ीरो बना देते हैं क्योंकि उन्हें यूज़ करना ही नहीं आता। ठीक है, अच्छा अगर आपका स्किन हीट अप थोड़ा सा हो रहा होता है तो आप ऐसे अपने स्किन को हल्का सा जो है अपने हाथ से ही टेम्परेचर को कंट्रोल करें। ठीक है, और उसके बाद अब हमारा ये हिस्सा रह गया है, एक साइड तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब ये हमारा ये हिस्सा रह गया है। इस पर भी आपने किस तरह से जो है वो वैक्स लगानी है। ठीक है, वैक्स को हाथ स्किन को थोड़ा सा खींच लिया, वैक्स को आपने इस तरह से जो है वो अपने स्पून को या अपने स्पैचुला को ऐसे लिटा लिया और अच्छे तरीके से आपने वैक्स की यहाँ पर एप्लीकेशन कर लिया। अच्छा यहाँ मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर बाल बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, बाज़ दफ़ा क्लाइंट हमारे पास आते हैं उनके फेस के ऊपर बाल ऐसे होते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा सख्त वाला बाल, जैसे मर्दाना बाल नहीं होता वैसे का बाल होता है, तो उस सूरत में हमारी ये वाली वैक्स सही तरीके से वर्किंग नहीं कर रही होती है। ठीक है, उसका तरीका ये होता है कि जैसे जितनी लेयर अभी हम लगा रहे हैं आपको इससे मोटी लेयर जो है मोटे बाल पर अप्लाई करनी होगी, क्योंकि मोटे बाल के ऊपर जब मोटी लेयर आप लगाएंगे, जैसे ये एक मैंने लेयर लगाई है ना,
آپ کو اس کے بعد ایک اور لیئر اس کے اوپر جتنی موٹی ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا، اتنی موٹی لیئر جب آپ لگا کے تو اسے کھینچو گے تو آپ کے بال موٹے سے موٹا بال بھی آسانی سے ریموو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں جی، اب یہاں پر بال ہمارا سخت تھا، ہم نے موٹی لیئر لگائی اور یہ ریموو کیا اور ہمارا بال یہاں پر اچھا خاصا ریموو ہو گیا۔ اگر کوئی رہ بھی گیا تو وہاں چھوٹی سی اسٹرپ آپ ایک علیحدہ سے جو ہے وہ بنا کے لگا لیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو آپ کا تھریڈ کے ساتھ فیس کے اوپر سے بال ریموو ہوتا ہے نا، جگہ جگہ فیس پہ تھریڈ کے نشان پڑے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ اچھا ہے وہ لائنز۔ کچھ برائڈس اس طرح کی ہمارے پاس آتی ہیں کہ وہ تھریڈ سے بالوں کو ریموو کراتی ہیں، وہ فیس کے اوپر جب بیس بناتے ہیں اس کے بعد وہ ایسے لگتا ہے فیس کے اوپر لائنیں لائنیں، جیسے جیسے دھاگا چلتا ہے ویسے ویسے وہاں پہ لائنیں لائنیں آئی ہوتی ہیں اور وہ بیس کے بعد زیادہ ویزیبل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ طریقہ بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ آپ تھریڈ کے ساتھ بالوں کو فیس پہ اتنا زیادہ ریموو کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کہ یہ ویکس بیسٹ ہے اگر آپ ٹمپریری طور پر بالوں کو ریموو کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے تو آپ لیزر جو ہے وہ پرماننٹ طور پر بھی کروا کے اپنے بالوں کو فیس سے ریموو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ ٹمپریری کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ریگولر روٹین میں ہر 15 ڈیز 20 ڈیز میں ویکسنگ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے اور ہمارے پاس ریگولر کلائنٹ آتے ہیں اور جن کے بال اب پہلے سے کافی کم بھی فیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بس آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ کرنا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ لگانا ہے۔ جسٹ 10 منٹ ٹوٹل لگتے ہیں، فل فیس کی ویکس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اور ڈائریکشن چن پہ بھی آپ دیکھ لیں، ہم لوگوں نے کہیں سے بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ مطلب شوٹ نہ کیا ہو، پروپر ویڈیو کمپلیٹلی طور پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے اور کمپلیٹلی طور پر لگاتار 14-15 منٹ سے میں بول کے آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں تاکہ ہمارے بگنرز جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اس کو سیکھ سکیں اور گھر بیٹھے جو ہے وہ اس کو منگوا سکیں، اس کو اپلائی کر سکیں اور اس کے ساتھ مطلب اپنا فائدہ اٹھا سکیں، ٹھیک ہے۔ نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں بھی ملے گا، آپ کو اسکرین پر بھی مینشن کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ ہمارا اپنا ویکس ہے جسے یوز کیا جا رہا ہے۔ مارکیٹ میں ملنے والا جو ویکس ہوتا ہے وہ لوکل ہوتا ہے، وہ پلاسٹک سے بنا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو بہت ریزنیبل پرائز میں ملتا ہے اور جب آپ اس کو بائی کر کے یوز کرنے کی کوشش کرتے ہو تو وہ آپ کی اسکن کو برن بھی کرتا ہے اور صحیح طریقے سے آپ کی اسکن سے بالوں کو ریموو بھی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا کمپلیٹ ٹیٹوریل تھا آج آپ لوگوں کے لیے۔ ہم لوگوں نے جو ہے وہ مطلب ویکس کا کمپلیٹ میتھڈ آپ لوگوں کو سکھایا۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا لازمی کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی نازیہ خان کو آپ اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔